یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں آپ کا حضرات کے شکر گزار ہوں. آپ تشریف لائیں. دو تین ضروری باتیں ہیں، اس کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں. ایک تو آزاد کشمیر کے جنرل الیکشنز کے حوالے سے، اور دوسرا جو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے پاکستان میں، اس کی آزاد کشمیر کے الیکشن میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے ان کی مداخلت ہے. پہلے میں ذرا یہ جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ کرنا چاہوں گا جو میں نے آخر میں اس کا تذکرہ کیا ہے. وزیر اعظم پاکستان کوئی بھی ہو، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے. میں جب پہلی بار پرائم منسٹر صاحب سے ملا تھا موجودہ سے، تو ان سے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں تو میرے بھی وزیر اعظم ہیں، صرف پی ٹی آئی کے نہیں ہیں. اس حوالے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ جو 3 سال ہو گئے ہیں تقریباً ان کی حکومت کو اور ہماری حکومت کو، اس کے درمیان جو ہے وہ خوشگوار تعلقات جو ہے وہ قائم رکھے جائیں. ابھی تک تو چھوٹی موٹی ہوتی ہے، یہ مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے. جیسے سندھ میں ان کے ساتھ ہمارا تو اس طرح تعلق نہیں، ہم کوئی فیڈریٹنگ یونٹ میں نہیں ہیں. ایک میں آپ سے کائنڈلی درخواست کروں، آپ یہ وفاق میرے منہ میں نہ ڈالا کریں. میرا تعلق ہی نہیں ہے اس کے ساتھ، میرا پاکستان کی ریاست کے ساتھ تعلق. وہ تو پھر فیڈریٹنگ یونٹ ہے، تو میرا کیس اور میرا کاز کمزور ہو جاتا ہے کشمیریوں کا. اس میں 1973 میں پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام عمل لایا گیا آزاد کشمیر میں، اور اس میں بھٹو صاحب وزیر اعظم تھے. پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی گئی، لیکن انہوں نے الیکشن سے پہلے تو برآزاد مداخلت نہیں کی. لیکن بعد میں اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنے کے لیے 1975 میں ایک الیکشن کروایا گیا، جس کا وہ جو ریہرسل تھی، تو اس کی بعد میں 1977 میں جو پاکستان کے الیکشن ہوئے. آپ لوگوں کی عمریں چھوٹی ہیں، وہ اگر آپ اپنے سینئرز جو جرنلسٹوں سے پوچھ لیں کہ اس کے پر نتیجہ کیا نکلا ملک کے اندر. ابھی ایک تو وزیر اعظم صاحب نے فرمایا کہ وہ کوئی الیکٹرانک گیجٹس ہیں، ان کا استعمال آزاد کشمیر کی جائے. ان کو قانون کا علم نہیں ہے، وہ واقف نہیں ہے کہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں وزیر اعظم پاکستان کے حکومت پاکستان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ہمارا اپنا الیکشن کمیشن ہے، اور یہ آئین ہے ہمارا، یہ جو میں دکھا رہا ہوں، اس کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں. وہ کہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہمارے یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی خود مختار ریاست ہے، وہ ایک الگ صورتحال ہے. لیکن براہ راست انتظامی امور میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں. ایک تو انہوں نے یہ کہا، تو وہ ایسا ہے کہ غالباً پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، اگر جنرل الیکشن پہلے نہ ہوئے تو اس کے لیے وہ کوئی ریہرسل کر رہے ہیں اپنا. اس کے لیے وہ جو سابق وزیر ٹیکنالوجی ہیں تو اپنے یہاں کریں، بے شک کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. دوسری گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے جتنے زعماء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی آزاد کشمیر میں کرپٹ حکومت کا خاتمہ کریں گے. میرا ایک وزیر جو آدھا گھنٹہ پہلے تک کرپٹ تھا، آدھا گھنٹہ استعفے سے پہلے، اور وزیر اعظم صاحب نے اس کو وہ 3 سیرنگی جو ہے وہ پٹا ڈال دیا اور وہ صاف ہو گیا. اس حوالے سے میں آپ سے چھوٹی سی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک دن اسمبلی میں بیٹھ کے چودھری محمد عزیز صاحب کی تجویز پر ایک حلف کا ایک وہ پیش ہوا وہاں پہ کہ جی لوگوں سے حلف لیا جائے. تو سب نے فیصلہ کیا کہ یہ قرآن پر حلف ہونا چاہیے، اور تحریر جو تھی وہ قادری صاحب نے لکھی. میں صرف اس کے حلف کے آپ کو الفاظ پڑھ کر سنا دینا چاہتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اس کی کتاب قرآن مجید پر حلف اٹھاتا ہوں اور حلفاً اقرار کرتا ہوں یہ کہ میں پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے قائد میاں محمد نواز شریف کے ساتھ وفادار رہوں گا. 2. کسی لالچ، حرص، دباؤ، خوف کے زیر اثر اپنی جماعت پاکستان مسلم لیگ نون کو نہیں چھوڑوں گا. 3.
یہ کہ میں اپنی جماعت کی بہتری، سربلندی اور کامیابی کے لیے اپنی مقدور بر کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرا حامی و ناصر ہو، اس حلف پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ کل ایک صاحب جو تھے وہ شہزاد صاحب جو گئے، ایک تو ان کا یہ 17 نمبر پر ان کا یہ نام ہے چودھری شہزاد محمود، ان کے دستخط ہیں، اور اس کے بعد دوسرے صاحب ہیں انہوں نے ایک صاحب ہیں اپنے کیا نام ہے پیر رضا شاہ بخاری، انہوں نے 15 منٹ اس پر تقریر کی حلف کی اہمیت پر، پیر خانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو انہوں نے اس کی تقریر کی کہ حلف کی جو ہے نا یہ پاسداری کتنی لازمی ہے۔ تو یہ ان کا 25واں نمبر ہے، یہ ان کا نام ہے۔ اور میں آپ سے حلفاً عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے غرق کرے اگر کسی ممبر پر کوئی دباؤ تھا کہ یہ بائی فورس جو ہے یہ حلف اٹھایا گیا، اپنی مرضی سے سب نے اٹھایا، سب سے پہلے میں نے اٹھایا۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ایک تو جو انہوں نے کہا کہ یہ کرپٹ کا ٹولے کا احتساب کرنا ہے، ان کو یہ کرنا ہے، اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ کرپٹ جو ہے وہ ایماندار ہو گیا۔ اور دوسرا یہ کہ لوگوں نے حلف اٹھایا، اب یہ علماء دین پر بھی ہے اور پڑھے لکھے لوگوں پر بھی ہے کہ حلف کی پاسداری کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا جو حلف کا عہد نہیں کرتا اس کا ایمان نہیں ہے۔ آگے جو مرضی ہے لوگ کریں، ہم نے کسی سے کوئی بات ایسی نہیں کی کہ زبردستی کسی حلف لیا ہو کہ تلوار کی نوک پر یا بندوق کی نال پر اس کو رکھا ہو کہ تم یہ حلف لینا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے، اور اس کو اسی وقت ٹکٹ بھی جاری ہو گیا، یعنی کہ اسی تبدیلی لا رہے ہیں وہ۔ کیا وہاں پر کوئی ایسا تالاب ہے نہلانے کا، جس طرح ایک مذہب میں ہے کہ آپ فلاں جگہ اشنان کریں تو آپ کے جو پاپ ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، یا ایک اور جگہ کہ آپ پادری کے پاس جا کر اقرار کریں تو آپ کے جرم ختم ہو گئے۔ وہ ایک چھوٹا سا ایک ہوتا ہے، وہ جاری والا کمرہ ہوتا ہے جس میں ایک طرف وہ پادری ہوتا ہے، دوسری طرف وہ آدمی ہوتا ہے جو اپنے گناہ کا اقرار کرتا ہے۔ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے اقدامات سے، اس لیے کہ چند دن پہلے جو ان کی ایک بات لیک آؤٹ ہو گئی تھی وزیر اعظم صاحب کی کہ جی آزاد کشمیر میں یہ اپنا پی ٹی آئی کے حالات خراب ہیں، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ ہم بھارت میں الیکشن جیتیں گے۔ چاہتے کیا ہے اس الیکشن کو جیت کر؟ میں بالکل ببانگ دول یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صوبہ نہیں بن سکتا آزاد کشمیر، جو مرضی کر لیں، عمران خان صاحب الٹے لٹک کر بھی آ جائیں، یہ نہیں بن سکتا جب تک مسئلہ کشمیر پر لوگوں کو حق خود ارادی کی بنیاد پر ان کو حق نہیں دیا جاتا۔ اور پاکستان کا آرٹیکل 257 یہ بات بتاتا ہے کہ اگر کل کشمیری پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ کرتے ہیں تو پاکستان کے ساتھ کشمیری کس طرح کے جو ہے وہ مراسم قائم رکھیں گے اور ان کو تقدم حاصل ہوگا ان کی اس رائے کو۔ یہ پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا، لیکن یہ آئین کو کون پوچھتا ہے؟ بہرحال اب یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات سے ہمیں تشویش ہے۔ یہی بات جواہر لال نہرو نے بھی کی، یہی بات سب لوگ کرتے رہے۔ یہاں آپ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ جی نواز شریف صاحب 1910 میں جب ہم نے لیگ قائم کی 2010 میں، تو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں تھے، یعنی کوئی حکومت نہیں تھی کہ اس میں ہم نے جو ہے وہ یہ قائم کی ہو جماعت۔ اور دوران الیکشن میاں نواز شریف صاحب کا ایک انتہائی ڈیلیکیٹ آپریشن تھا، وہ بیرون ملک تھے، انہیں بلا کر کسی وزیر نے، مرکزی وزیر نے یا کسی اور نے لا کر تو مسلم لیگ کا جھنڈا جو ہے ان کے گلے میں نہیں ڈالا، اور وہ الیکشن کے بعد میاں محمد نواز شریف صاحب مظفر آباد تشریف لائے جلسہ عام میں۔ یہ ایک فرق میں آپ کو عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ لوگ کہیں گے جی وہ بھی یہ کرتے تھے، وہ بھی کرتے تھے۔ عمران خان صاحب ویسے چیئرمین پی ٹی آئی، ان کو پورا اختیار ہے، اس پر ہمارا ان سے کوئی گلہ نہیں ہے کہ وہ اپنی پارٹی کے لیے کریں کام، لیکن ویسے تو وزیر اعظم پاکستان وہ جو اپنا اگر وہ استعمال کریں گے تو پھر جو ہے نا وہ جو لحاظ ہم نے رکھا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بڑی بری بات ہوگی۔ اس لیے کہ پاکستان ہمارا وطن ہے، ہمارا مستقبل ہے یہ، اور یہ فیصلہ کشمیریوں نے 44 میں قائد اعظم کی سری نگر موجودگی میں کیا تھا۔ یہ کوئی آج کا، یہ کل کا فیصلہ نہیں ہے،
تو اس حوالے سے میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، بنی گالا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر آزاد کشمیر کا الیکشن نہیں جیتا جا سکتا۔ یہ ٹرن کورٹس جو ہے لوٹے، ان کی جماعت کو دیکھ لیں، ان کی جماعت میں کون لوگ ہیں؟ الیکٹیبلز، کیا مذاق بنایا الیکٹیبلز کا انہوں نے۔ ایک اور صاحب ہیں جن کی کوئی سیاسی جو ہے وہ نہیں ہے، یہ اپنا ان کی کوئی ان کا پرانا کردار، پیسہ ہے اسلام آباد میں بہت بڑا شاپنگ مال ہے، وہ بھی امیدوار بن گئے ہوئے۔ یہ کس طرح کی تبدیلی ہے لائی جا رہی ہے؟ اور میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ تبدیلی آزاد کشمیر کے لوگوں کے لیے یہ جو ہے نا، یہ اس کو ہضم کرنا ممکن نہیں ہے، اور ہم ریزسٹ کریں گے، جو بن پڑا ہم سے وہ کریں گے۔ لیکن اس میں بڑے نازک صورتحال بھی ہے کہ وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، تو ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ پرابلم یہ ہے کہ ان کو اپنا نظام نہیں چلتا پاکستان میں۔ آپ اپنا گھر ٹھیک کریں، اب آ گئے آپ آزاد کشمیر کے اندر، پہلے اپنا کوئی ٹھیک کریں، کوئی لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ کرنا چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے اندر بھی، جو پاکستان میں انہوں نے دودھ اور شہد کی نہریں جو بہائی ہیں۔ ایک تو یہ آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک خط آیا ہمیں، یہ مصیبت یہ ہے نا، یہاں آئین اور قانون کا پتہ ہی کسی کو نہیں ہے۔ یہ ہے جی گورنمنٹ آف پاکستان نیشنل کمانڈ اور آپریشن سینٹر NCOC اسلام آباد، پوسٹ پونمنٹ آف جنرل الیکشن اور AJ کے لیے۔ یہ بھائی کون ہے آپ؟ آپ کا اس کتاب میں کہ ذکر ہے کہ یہ آپ ہیں، کون ہے آپ؟ کس حیثیت سے آپ نے یہ لیٹر لکھا؟ کون ہے آپ؟ یہ کتاب ہے آزاد کشمیر کا آئین، اسے پڑھ لیں کہ آپ کون ہیں۔ کل کوئی اور اٹھ کر آپ نے کیا سمجھا ہوا آزاد کشمیر کو؟ مذاق سمجھتے ہیں آپ؟ ہمیں کہتے ہیں جی کہ ہم آپ کو حق خود ارادیت لے کر دیں گے، جو لامحدود ہے۔ جو لوگ ہمیں 5 سال کے لیے حق حکمرانی نہیں دینا چاہتے، وہ میرے اس کے لیے کریں گے کیا نام ہے حق خود ارادیت کی بات؟ یہ عجیب بات ہے۔ یہ وہ لکھتے ہیں کہ جی 2 ماہ کے لیے کووڈ کی وجہ سے یہ الیکشن ملتوی کیا جائے۔ اب گزارش ہے کہ یہ ضمنی الیکشن نہیں ہے، یہ کسی نشست کے خالی ہونے پر نہیں، اس میں الیکشن کمیشن کر سکتا ہے۔ ہمارے آئین میں جو لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی ایکسٹرنل اگریشن ہو، اس میں آپ ایمرجنسی کا بھی نفاذ کر سکتے ہیں، جنگ لگی تو آپ الیکشن پوسٹ پون کر سکتے ہیں۔ ابھی تو لائن آف کنٹرول پر تو صلح ہو گئی ہے دونوں ملکوں کی فوجوں کی، تو ایکسٹرنل اگریشن کا تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اب یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے آئین کی دفعہ آرٹیکل ہے 23، اس میں لکھا ہوا ہے، بلکہ یہ 23 بھی نہیں ہے بلکہ یہ 22 ہے، یہ لیجسلیٹو اسمبلی، قانون ساز اسمبلی، اس کی جو دفعہ 4 ہے اس میں لکھا ہوا ہے، ذیلی دفعہ 4 جو ہے، A general election to the assembly shall be held within a period of 60 days immediately preceding the day on which the term of the assembly is due to expire, unless the assembly has been sooner dissolved. وہ پرائم منسٹر کر سکتا ہے، and the result of the election shall be declared not later than 14 days before that date. اب اس میں ہے ہی نہیں کوئی NCOC ہے، کوئی لکھا ہوا ہے ادھر کہ جی یہ بھی ہے بیچ میں، کوئی اور ادارہ بھی ہے بیچ میں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بڑی توہین ہے آزاد کشمیر کے ووٹرز کی، میری نہیں ہے، میرا پریویلیج نہیں ہے، پریویلیج ووٹر کا ہوتا ہے۔ کسی بھی اگر مجھے کل ٹکٹ پارٹی دیتی ہے، قادری صاحب کو دیتی ہے، ان کو دیتی ہے، ہمارا کوئی رائٹ نہیں ہے، وہ رائٹ ہے ووٹر کا کہ وہ متاثر نہ ہو، اس کا رائٹ ہوتا ہے، کسی کینڈیڈیٹ کا نہیں ہوتا۔ تو یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے یہ خط و کتابت چیف سیکرٹری کو انہوں نے لیٹر لکھا، الیکشن کمیشن کو لکھا وہ پوسٹ پون کرے، وہ کیسے کرے گا الیکشن کمیشن بھائی؟ اس پاس اختیار ہی نہیں ہے، یہ اختیار صرف آزاد جموں کشمیر کی اسمبلی کو حاصل ہے۔ اس کے لیے بھی اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوئے الیکشن اس کے دوران، اب یہ گلگت والا ڈرامہ کرنا چاہتے ہیں
کہ جی ہمیں وقت ملے اور ہم جو آزاد کشمیر کے اندر توڑ پھوڑ کریں. شرم آنی چاہیے اس سوچ و فکر کو. اگر اسلام آباد میں بیٹھا ہوا یا بنی گالہ میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یا کوئی گروہ سوچتا ہے اس بات کو, یہ ایسے نہیں ہوگا. میں, میرے ساتھی, میری جماعت, آزاد کشمیر کے ووٹر ہر اس صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. خواہ مخواہ آزاد کشمیر کو اندر جو ہے بدامنی نہ پائے. پورا ملک بدامنی میں پھیلا ہوا ہے. کہیں ڈاکو جو ہے وہ اپنا آرمڈ کاریں اڑا دیتے ہیں. ابھی جو مسئلہ ہے, میں بہت لمبی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جی وہ شاید دنیا میں کوئی فرق پڑ جائے گا, لیکن ہم اس ملک کا حصہ ہیں, اس کے اندر رہتے ہیں. کہ افغانستان کے اندر آپ کو ایشوز ہیں کہ کہیں خدا نخواستہ اگر وہ امریکہ نے تو جانا ہی جانا ہے, لیکن کا اسپل تو نہیں کرے گا ادھر. یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, تقریب کار اس ملک میں پھیلے ہوئے اور وہ صورتحال کو خراب کرنا چاہتے ہیں, اور یہ لوگ پاکستان سے سوچ کو دور کرنا چاہتے ہیں. کیا اختیار ہے اس کے پاس, این سی او سی کے پاس یا وزیر اعظم پاکستان کے پاس, کہ جی وہ الیکشن کمیشن کو اس کے پاس کون سا اختیار ہے؟ وہ لکھا ہوا ہے یہ صرف اور صرف ناگزیر حالات پر خدا نخواستہ. اختیار صرف اسمبلی کو ہے. وہ 10 دن کرتی ہے, 2 مہینے کرتی ہے, 2 سال کرتی ہے, 1 سال کرتی ہے. اور پھر یہاں نگران حکومت نہیں آزاد کشمیر کا آئین ہے. اس میں تب تک کنٹینیو کروں گا جب تک نیا وزیر اعظم حلف نہ لے پائے. جو 5 سال لگ جائیں 10 سال لگ جائیں, کوئی مدت کا تعین نہیں ہے اس میں. اب یہ مطلب ہے کیا بولے آدمی کہ کن کے ہاتھ میں یہ ملک چڑھ گیا ہوا ہے. ایک صاحب اٹھے, انہوں نے کہا میرا کشمیر کے پاس حل ہے, وہ وزیر خارجہ صاحب. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کشمیریوں کو حل نہیں رکھا ہوا پاس. کبھی کیا کہتا کبھی کیا کہتا. ابھی پیچھے ایک انہوں نے بیان دیا تھا, مجھے کشمیر سے جو ہے جو ہماری جو مستند سیاسی قیادت ان کی طرف سے فون آئے کہ ان کو سمجھائیں گے یہ کیا ایسی فضول باتیں کرتے ہیں, کیوں یہاں کشمیری کو حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی کہ یہ جو لوگوں کو پوتر کرنے کا جو طریقہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہے, یہ سوائے پوتر کرنے کے گندگی کو مزید اضافہ کرے گا. آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کشیدگی پیدا کرے گا. ہم نے تو لحاظ نہیں کرنا نا, میں کیوں کروں لحاظ, میری پارٹی کیوں کرے, آزاد کشمیر کے لوگ کیوں کریں. نہیں, اگر وزیر اعظم کو اپنی عزت کا خیال ہے تو نہ صحیح, ہمیں کیا ہے. میں نے پہلے بھی ان سے گزارش کی تھی جب میں پہلی بار ان سے ملا تھا. ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے ساتھ. الیکشن میں اگر آزاد کشمیر کے لوگ فیئر اینڈ فری الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں اور اس کو مسلمان کو دیتے ہیں, میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اس کو ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا. ویسے اس طرح کریں گے تو ہم 2/3 نہیں ریزسٹ کریں گے اس کو, سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ میری گزارشات تھیں آپ سے. جیسے یہ بتائیے کہ وہ اتنا عرصہ آپ کے ساتھ رہے ہیں جو گزشتہ وزیر اعظم سے جی ملے یا پریس کانفرنس ہوئی, وہ جو آپ کے ساتھ اتنے عرصے سے وفادار نہ ہوا تو کیا نئے حکمرانوں کے ساتھ وفادار ہوں گے؟ اور دوسرا ایسے کون سے مفادات ہیں کہ پی ٹی آئی اس طرح الیکٹیبلس کے ذریعے گیم کھیل رہی ہے؟ میں نے آپ سے عرض کیا نا, وہ کوئی صاحب تھے, وہ خاتون اس کو چھوڑنا چاہتی تھی. اس نے کہا آٹا گوندتے ہوئے تمہاری یہ گاڑی کے بال ہلتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اس نے آدھا گھنٹہ پہلے بھی کلمہ پڑھا ایک ہمارے ساتھی وزیر کو کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ اس کو الیکشن میں پتہ چلے گا کہ اس کے لیے میں نے کیا کیا ہے. اب یہ ذاتی سی بات ہے, میں نے اپنی قرابتداری ترقی انتہائی قریب ترین اس کے لیے. اس کے باپ نے مرنے سے پہلے اسپتال میں اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رکھا, وہ میں نے پکڑ کے رکھا. وہ کیا سمجھتا ہے اس کو پی ٹی آئی اسمبلی میں لے آئے گی؟ وہ ذرا جائے تو صحیح نس حلقے کے اندر. دوسرے صاحب ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی خانوادہ پیر خانے کا اس کو کہتے ہیں, جو تقریر کرتے ہیں 15 منٹ اور مجھے کہتے ہیں یہ میں نے فلاں کو سنانے کے لیے تقریر کی, وہ نہ سلپ کر جائے. قرآن اور حدیث کی روشنی میں تقریر کی انہوں نے. اب میں کیا کر سکتا ہوں کسی کو؟ میں رسی تو نہیں ڈال سکتا کسی کو ہتھکڑی نہیں لگا سکتا. میں تو لوگوں کے آگے پیش کروں گا یہ معاملات, آزاد کشمیر کے لوگوں کے. ایک
کہ وہ لکھتے ہیں کہ جی مجھے یہ نہیں پوچھا وہ جو آپ نے بھائی سال 4.5 کروڑ 5 کروڑ روپیہ PMIDC کے تحت جو آپ لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ کیا وہ اس میں آپ کو کمی پڑی؟ اور جو آپ یہاں معاملات کا اس کے ڈیولپمنٹ کے وہ کیا کم ہوئے؟ اب ایک وزیر اگر اس میں اہلیت نہیں ہے وہ کہتا ہے وزیر اعظم میرا خیال نہیں رکھا. ایک پولیس کانسٹیبل کے لیے تبادلے کے لیے مجھے کہتا ہے IGP کو آپ فون کریں. میں نے کہا تف ہے تیرے پر کہ تو مطلب ہے ایک تھانے کے ایک سپاہی کے لیے مجھے کہتا ہے کہ میں IGP سے بات کروں ٹیلی فون پر. ہم نے اس یہ کیا تھا, ہمارے پر یہ الزام تھا ہمارے پر کہ ہمارا ایک بڑا قبیلہ ہے آزاد کشمیر کے اندر, قابل احترام ہے سارے وہ لوگ, کہ آپ مظفر آباد ڈویژن سے ان کو نمائندگی نہیں دیتے اسمبلی میں. میں کہا جی ہم دیں گے استعفیٰ انشاءاللہ, اور ہم نے دی. وہ یہ بنیادی بات تھی. وہ اس میں اہلیت تھی یا نہیں تھی وہ ایک الگ بات ہے, لا گریجویٹ ہے, لیکن وہ اس میں نہیں تھی یہ بات. جی وہ بشارت صاحب جی ہاں جی آپ نے جاتے جاتے انتخاب ملازمین جو ہے جی جی وہ آپ نے مستقل کر دیا, اور اب اس کے اندر یوتھ ایک بڑی تعداد میں پڑھی لکھی ہے, ان کے اندر کو غم و غصہ پایا جاتا ہے. تو کیا قصور ہے سر, کیا آپ نے ان لوگوں ایک سوال میرا یہ, اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہاں بات کی اسی کے حوالے سے وہ آئین کی کتاب بھی اٹھا کر آپ نے بتایا کہ یہ ہے میں سر ابھی گاڑی باہر لگا کر سکتی کی گاڑی تھی گریڈ 20 کی لگی ہوئی, اس کے پیچھے میں نے اپنی گاڑی لگائی تو آپ کے PM اس کے باہر بڑا صاحب مجھے بڑا کر کہتا ہے جی یہ کرن صاحب نے کہا ہوا ہے کہ یہاں گاڑی نہ لگائیں. میں نے کہا یار کرن کون ہے؟ انہوں نے کہا جی کہ یہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا کرن آپ کا پاس ہے. میں نے کہا یار گریڈ 20 کے افسر کی گاڑی لگی ہوئی ہے, کوئی منسٹر آ کر یہاں گاڑی لگا دے تو وہ جو ہے وہ آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہو گیا. ایک کامن مین بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار مجھے گاڑی میں سمجھ گیا. میری بات سن, وہ میری بات سن لیں. وہ پریمیسز ہے پریزیڈنٹ ہاؤس کے ساتھ, تو وہ پریزیڈنٹ ہاؤس کا جو سٹاف ہے وہ کوئی ہدایت جاری کر سکتا ہے. اب وہ جو گاڑی لگی ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری کام کے لیے گیا ادھر, وہ چونکہ یہ آپ کا یہ میرے اس پہ نہیں آتا. اب میں پریزیڈنٹ صاحب کے ادھر آگے کو نہیں جی ان کی گاڑی نہیں اس کی لگ سکتی ہے, تو یہ چونکہ وہ پریزیڈنسی کا معاملہ وہ پریمیسز ان کے الگ ہیں, تو یہ ایک تو ایشو یہ ہے. جی میں گزارش یہ ہے کہ 23 سال 24 سال 25 سال لوگوں نے 28 سال سروس کر کے بغیر پنشن کے چلے گئے. میرا کوئی عزیز نہیں ہے اس میں. کوئی لوگ لکھتے رہتے ہیں, پڑھتا رہتا ہوں میں, کوئی خادم اعلیٰ مظفر آباد نام سے کوئی آدمی لکھتا رہتا ہے, اللہ جانے کون ہے, ہوگا کوئی. گزارش یہ ہے کہ میں ایک دن بیٹھا تھا, میرے پاس کچھ خواتین آئیں, اپنے ساتھ بچے لائیں تھیں, ان کی آنکھوں سے آنسو تھے کہ اگر ہمیں نکال دیا گیا یہ بچے ہمارے کدھر جائیں گے. میرے پاس مرد ملازمین آئے, انہوں نے کہا کہ میں اب بچوں کی شادی کرانے کے قابل ہوں, مطلب ہے میرے بچے میری بچیاں بیانے کے قابل ہے اور میرے لڑکے, میں نوکری سے چلا گیا کون ان کا کرے گا. ہم نے ان لوگوں کے لیے یہ نہیں کہ اسی پر آزاد کشمیر کی ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں. ایک میں سیدھی سی بات آپ کہتے ہیں, سوائے خالصتاً انسانی درجے کچھ نہیں ہے. ہم نے آپ نقصان ہوا جی ہمیں نقصان ہوا اس لیے کہ وہ زیادہ تو دیکھیں نا کوئی نہیں نہ بولتا, کوئی پیپلز پارٹی کے دور کے تھے اپنا یہ اس میں یہ جو ہے وہ اس طرف تھے اپنا یہ کوئی اور پارٹیوں کے لوگ تھے وہ تھے. تو گزارش آپ سے یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے ابھی قانون پاس کیا کہ گریڈ 7 ہے جہاں سے جونیئر کلرک لگتا ہے, یہاں سے گریڈ 15 تک, 16 سے جو آگے وہ PSC ہے, کہ تھرڈ پارٹی ویلیڈیشن جیسے ہم نے NTS کے اندر کیا تھا اسی طرح داخل میں بھرتی ہوں گے. میں ووٹر کو بلیک میل نہ کروں اور ووٹر مجھے بلیک میل نہ کرے. اب آپ جو اصل میں جو میں نے پریس کانفرنس کی تھی اگر اس سے متعلق آپ سوال کریں تو میں آگے جو فیڈرل گورنمنٹ اس وقت چاہ رہی ہے, آپ نے کام کیے وہ سب کے سامنے, آپ نے جو حکومت پاکستان جو چاہتی ہے گورنمنٹ پاکستان میں یہ چاہ رہی ہے اس وقت جو پلاننگ ہے کہ فاروق حیدر بطور پرائم منسٹر تو ہمیں ایکسیپٹ نہیں تھی, اب جو الیکشن ہو رہا ہے تو بطور اپوزیشن لیڈر بھی کیوں ہو رہے ہیں, اس حوالے سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, کچھ ٹکٹ پینڈنگ ہے. آپ نے اپنی جو مرکزی قیادت ہے اس سے مشاورت کی, اگر ان کیس ایسا کیا جاتا ہے تو آپ کی تیاری ہے. ایک دوسرا الیکٹرانک ووٹنگ مشین جو ہے وہ تیاری انہوں نے کر لی ہے کہ آزاد کشمیر کے اندر جو انتخابات آ رہے ہیں اس کے بعد الیکٹرانک ووٹنگ اب مشینیں تیار ہوئی ہے, تو اس کا پریکٹیکل وہاں پہ کیا جائے. وہاں پہ پریکٹیکل کرتے ہیں تو آپ کو اچھا دیا.
یہ ادھر نہیں ہوا ابھی تو ادھر کیا ہے؟ یہ کوئی آزاد کشمیر کو تخصہ مشق ہے، کوئی اپنا پریکٹس گراؤنڈ ہے کوئی آزاد کشمیر کہ پہلے آپ ادھر پریکٹس کریں گے تو اس کے بعد ادھر کریں گے، اپنا جائیں ادھر کام کریں جی. ایک بات دوسری جو گزارش آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ عزت و ذلت اس کے پاس ہے، وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے. اور میں نے کوئی لکھا کر لیا کہ میں الیکشن تک زندہ رہوں گا؟ میں یہاں سے اٹھ بھی سکتا ہوں، میں اگلا جملہ بھی پورا کر سکتا ہوں. یہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور آزاد کشمیر کو اور وہ اختیار دیتا ہے لوگوں کو منتخب کرنے کا، اختیار دلانے کا اس اللہ کی سرزمین پر. وہ یہ ہے کہ جی میں نہ صحیح میری پارٹی کا کوئی اور وزیر اعظم بن جائے گا اگر میری شکل کسی کو بری لگتی ہے. ہماری پارٹی جیتے گی تو ہم میں سے کوئی آ جائے گا، تو میں نہ صحیح کوئی اور اپوزیشن لیڈر آ جائے گا. میں اپنا فریضہ سر انجام دیتا رہوں گا. جی آپ نے بات کی لوگوں کے رائٹس کی، لوگوں کو ہم سب لوگ جواب دیں. اور 2019 کے بعد جس طرح سے انڈیا نے ون سائیڈڈ اقدام کیا، تو آپ بھی 2 ماہ کے لیے بیرون ملک چلے گئے. جی یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز 2 ماہ کے لیے نہیں گیا، ذرا اس کو کٹا دے تھوڑا سا نہیں 1.5 ماہ بھی نہیں، وہ 2 یا 3 ہفتے تھے. اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اتنی دیر مجھے کہ انہوں نے کہا جاؤ ہر جگہ جاؤ، مطلب ہے میں کس مطلب ہے ادھر سے وہ یہ جو تھے نا ادھر میں فائز صاحب اچھا آپ سوال کر لیں پھر جواب دیتا ہوں. آزاد کشمیر کے لوگوں کے اوپر، تحریک آزادی کے اوپر، مقبوضہ کشمیر والوں کے اوپر، تو آپ انہوں نے پیش کیا یا آپ خود چلے گئے؟ کچھ نے آج آپ نے بتایا آپ کی پارٹی آپ کی خاموش رہی، باقی سیاسی جماعتیں خاموش رہی، تو لوگوں کو آپ نے اعتماد میں نہیں لیا، تو آپ آج ساری سیاسی جماعتیں کس طرح سے لوگوں کے پاس ووٹ کی دی جا رہی ہے؟ آپ نے تحریک کے لیے کیا کیا؟ اچھا جی بات یہ ہے، پہلی بات یہ آپ نے کہا نا کہ میں کوئی اپنے شوق سے وہاں نہیں رہا تھا، اس لیے جو میں کہتا رہا ہوں کہ میری بات سنی جائے گی، شاہ محمود قریشی کی بات نہیں سنی جائے گی. جس کا مسئلہ اس کی بات سنی جائے گی. آپ مجھے بھی کھڑا کر دیں، اس کو بھی کھڑا کر دیں، لوگ میری بات سنیں گے جسے فیصلہ کرنا ہے. یہ کوئی سیلیبل کموڈیٹی تو نہیں ہے ایک مالک نے اٹھا کر دوسرے کو دے دینی ہے. اس لیے میں آپ سے عرض کروں 1 منٹ کہ یہ ایک تو مسئلہ یہ تھا. میں آ رہا تھا، انہوں نے کہا نہیں جی آپ نے فلاں جگہ بھی جانا، فلاں جگہ کہ مجھے بیلجیم یا امریکہ برطانیہ ادھر جائیں آپ اپنی بات کریں ہندوستان کے خلاف. پھر اس کے بعد جب میں آنے والا تھا تو یہ ہو گیا، یہ اپنا یہ کیا نام ہے اس کا، وہ جو واقعہ ہو گیا تھا ایئر اسٹرائک والا، تو فلائٹیں رک گئیں. میں روز جاؤں ایئرپورٹ پر، میں نے ایمبیسی سے بات کی کہ کسی طریقے سے مجھے ایران پہنچا دیں آپ، وہاں سے میں ادھر آ جاؤں. وہ نہیں بن سکا وہ معاملہ، تو مجھے کیا ادھر کرنا تھا میں نے برطانیہ میں، میرا کوئی ادھر گھر بار تو ہے نہیں. ایک بات. دوسری بات آپ سے گزارش کہ میرے پاس نہ فوج ہے نہ میرے پاس وزارت خارجہ ہے. آپ کہتے تم نے کیا کیا؟ میرا کام ہے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، ان کو مطلب ہے اپنی بات پہنچانی. میں نے لائن آف کنٹرول کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک دورہ کیا، لوگوں کو کہا، لوگوں کو سمجھایا، جلسے کیے، اور اپنا میں مطلب ہے یہ کہ میں جا کر لوگوں کو بتاؤں. مظفرآباد جلسے کرتے رہے، سب جگہ کرتے رہے، سب جگہ کیے. اس کے بعد یہ کووڈ آ گیا، اس وجہ سے ہماری جو ہے وہ سرگرمیاں رک گئی. بات یہ ہے، علاوہ اس کے یہاں کانفرنس ہوئی، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا ہی دیتا ہوں. وزیر اعظم صاحب پاکستان مظفرآباد تشریف لائے، سب نے کہا جی ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ریت نے بھی کہا ہمارے خدشات ہیں. فیصلہ یہ ہوا کہ پہلے وہ دونوں الگ الگ اپنے سفارشات ترتیب کر کے تو وزارت خارجہ میں وزیر خارجہ کے ساتھ میٹنگ رکھ لی. مائع کشمیر سیل بھی بنا ہوا ہے وزیر خارجہ صاحب کی صدارت میں. ہم نے یہاں میٹنگ کی، ساری پولیٹیکل پارٹیز آئیں یہاں پر، ہم وہ ساری اٹھا کر لے گئے ان کے پاس. یہ بات ہے 2020 5 فروری کی. آج ہے 2021 30 مئی. وہ اجلاس نہیں ہو پایا. نہ وزیر اعظم صاحب نے بلایا، نہ میں نے وہ متعلقہ حضرات تک. انہوں نے کہا جی ہمیں بھی آپ بتا دیں. ہم نے وے فارورڈ لکھا تھا کہ وے فارورڈ کیا ہو سکتا ہے. ہم وہ 11 نکات ہم نے ان کو یہ بھی بتایا، ان کو بھی دیا. یہ ان کے ساتھ بھی ہمارا اس کشمیر ایشو پر رہتا ہے رابطہ ہمارا، ان کے ساتھ ہماری مشاورت بھی ہوتی رہتی ہے ان کے ساتھ. تو بات یہ ہے، یا تو میں نے کوئی ادھر جا کر دورے نہ کیے ہوں باہر اپنے سفارت خانوں میں، لوگوں کو ادھر میں نے جنرل اسمبلی میں نہ گیا ہوں، میں ادھر کوئی چھپ گیا ہوں.
تو جو میری بساط ہے میں جاتا ہوں. میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, یہ جب یہ ڈبیٹ ہو رہی تھی, یہی جب گڑبڑ ہوگی اس کی, تو میں ادھر تھا اپنا ہاؤس آف کامن میں تھا. اس وقت ہم وہ ڈبیٹ سن رہے تھے. اس نے کہا کہ ایک ممبر نے کہا کہ آپ آزاد شریف کا وزیر اعظم یہیں کے پھر رہا ہے یہ. اس کو میں پہنچ رہا تھا, اندر آ رہا تھا, تو آپ اس سے کیوں نہیں بات کرتے؟ اس دن ان کا آپ کو پتہ نا, وہاں جو سیکرٹری ہم جس کو منسٹر کہتے ہیں تو وہ منسٹر اس کو کہتے ہیں جو بیوروکریٹ ہوتا ہے, وہ جواب دے سکتا ہے. اس نے کہا جی ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے. میں مطلب اس کے ساتھ ملاقات نہ ہو سکی. کیا نام ہے اس کا, کوربن جو تھا ان کا, یہ اس کا ڈپٹی تھا, اس کے ساتھ کی ہم نے ان کے ساتھ, میں نے نہیں, جس طرح بعض لوگ کہتے ہیں میں نے ہاؤس آف کامن میں خطاب کیا. ایک صاحب ہیں نا ادھر رہتے ہیں جو کہتے تھے میرا مقابلہ راجیو گاندھی کے ساتھ ہے 1985 میں, تو وہ میرا مقابلہ کسی کے ساتھ نہیں. تو وہ ہم نے وہاں پر جا کر متعدد اجلاس کیے, جس میں اللہ کے شکر سے جو ہمارے جو کشمیری پاکستانی جو لوگ ہیں ہمارے پارلیمنٹ کے اندر ممبر ہیں وہ اس میں آتے رہے, ان کو جا کر کہتے رہے. بلکہ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاؤں, میرے پاس ایک پکچر ابھی بھی پڑی ہوا دور ہے, تو میں وہ برطانیہ کا ایک ممبر تھا, اس کے پاس گیا تو اس کو میں نے فوٹو دکھایا ایک بچی کا جس کا پیٹ چاک تھا, ڈیڈ باڈی تھی اس کی کوئرٹے میں. میں کہا یہ دیکھو, اس سے میں نے کہا ادھر دیکھو نا, یہ ہے ہندوستان کا اصل فیس. یہ نہیں کر سکتا شاہ محمود قریشی یہ بات, یہ قادری کر سکتا ہے, آپ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کیا کرے گا ادھر جا. جی ریلیونٹ کوشچن کرنا ہے تو بتایا ہے ہاں جی, ناگزیر حالات کی وجہ سے الیکشن ملتوی ہو سکتے ہیں, تو ناگزیر نہیں کہیں نہیں لکھا ہوا. اور دوسرا جو آپ نے حلف پڑھا ہے کہ نون لیگ کا, اس میں آپ نے کہا ہے کہ بھئی جو نواز شریف کا وفادار رہے گا, نہ کہ ریاست کا, ریاست آزاد کشمیر کا, اس پہ کیا کہیں؟ دیکھیں آپ ہمیشہ پارٹی کی لیڈرشپ کے ساتھ حلف اٹھاتے ہیں. پارٹی کے لوگ ہیں, ممبر اسمبلی کا حلف نہیں تھا, وہ ممبر اسمبلی کا حلف اس میں بھی لکھا ہوا ہے, اس میں وزیر اعظم کا حلف بھی ہے, ممبر اسمبلی کا بھی, ججز کا بھی ہے. وہ پارٹی کے ساتھ وفاداری کا تو لیڈرشپ کے ساتھ کیا جاتا ہے. جی جی, لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم لوگ ہمارا ہے, ہمارے جو نگران ہے آپ کی سرپرستی میں حلف رہے گا, تو کیوں آپ نے پوری ریاست کو اس طرح کے جو الیکٹیبلس ہیں, جو نگران ہیں, آپ نے زبردستی ان کے ساتھ کی, انہوں نے خود رضا کر. یہاں پہ 5 اگست کے بعد اجلاس ہوا, ہم لوگ یہاں پر اٹھتے ہیں, آپ اس اجلاس میں یہ ڈسکس ہوا کہ لائن آف کنٹرول کی طرف مارچ کیا جائے گا, پھر آپ غائب ہو گئے. آپ کہتے ہیں کسی نے بھیج دیا, کسی نے کہا کہ وہاں سے آگے جائیں, کیونکہ آپ دودھ پیتے بچے تھے یا منہ میں چوسنی تھی کہ آپ کو کوئی کہے گا وہاں سے آپ آگے نکل جائیں گے. جس اجلاس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, 1 سال آپ کہہ رہے ہیں یا 1.5 سال کہہ رہے ہیں, تو وہ اجلاس نہیں ہوا, کیا آپ نے کوئی پروٹیسٹ کیا, کوئی لیٹر لکھا ہے؟ گزارش یہ ہے, آپ بھی بادشاہوں والی باتیں کرتے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے لائن آف کنٹرول پر, آپ کو لائن آف کنٹرول کا پتہ ہے؟ نہیں, کدھر رہتے ہیں آپ؟ باغ میں. آپ لائن آف کنٹرول پر نہیں ہیں. میں مطلب اب دیکھیں نا, بحث نہ کریں آپ, مطلب شہر باغ میں نہیں ہے. آپ کیا خیال ہے جس کی جو مرضی لائن آف کنٹرول کراس کر لے گا؟ آپ کو کیا پتہ بیچ میں سے معاملات کا؟ اب وہ نیشنل سیکرٹ سے نہیں آدمی بیان کر سکتا. میں نے جنگ لگوانی تھی, جب تک یہ تیار نہ ہو جنگ کے لیے, میں ویسے جنگ چھڑوا دوں ان کی. ایک منٹ باقی رہ گئی بات یہ کہ یہ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, میں نے اپنا, میرا ضمیر مطمئن ہے, میں نے اپنا فرض ادا کیا ہوا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. آزاد کشمیر کے لوگ, وہ 13th امینڈمنٹ ہو, وہ مالیاتی خود مختاری ہو, وہ کچھ بھی ہو, میں نے اپنا فرض ادا کیا, میرے ان ساتھیوں نے ادا کیا ہوا ہے. جی بات یہ ہے کہ ایک طرف کشمیری ظلم و ستم کا سامنا کر رہے ہیں, دوسری طرف یہ حال ہے کشمیری قیادت کا یا پاکستان کی قیادت ہے. ابھی آپ کی پریس کانفرنس جاری ہے, منسٹر سلطان محمود چودھری کی پریس کانفرنس کا میسج آ گیا ہے, تو کیا دونوں قیادتوں کو اس وقت وہ اپنے الیکشن میں اقتدار کا کھیل کھیل رہی ہیں, جبکہ کشمیری اس چیز کے, اس بات کے منتظر ہے کہ ان کی بات کی جائے اور ان کو آزادی دلوائی جائے, لیکن قیادت یہاں الیکشن اور اقتدار کے کھیل کھیل رہی ہے؟ کیا کہیں گے, دنیا کو کیا میسج جا رہا ہے؟ ایک تو آپ ویسے ہی سیاستدانوں کو جو ہے نا وہ ڈسکریڈٹ کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں کہ جمہوریت کے بغیر کون کرے گا قیادت؟ لوگوں کی بات کون کرے؟ الیکشن نہیں ہوگا, کون ہے وہ مقدمہ کون لے کے جائے گا ان کا؟ آج کشمیر کے اندر کوئی حکومت نہیں ہے نا. اب گورنر صاحب کریں گے کشمیر کا مسئلہ, لیفٹنٹ گورنر کرے گا, تو یہ لوگوں کی خواہشات کا اظہار ہوتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ہم وہ الیکشن لڑتے کیسے ہیں. میرے لیے سلطان محمود صاحب بھی قابل احترام ہیں,
عتیق صاحب بھی قابل احترام ہے, مجید صاحب بھی, لطیف اکبر صاحب بھی, قطرابی, سارے میرے لیے قابل احترام. میرا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی تنازع نہیں. اور آپ کے اس میڈیا کے توسط سے بھی کہنا چاہتا ہوں, ہم الیکشن میں جا رہے ہیں, یہ جو گند ادھر پڑی ہے نا پاکستان میں, شام کو روز لڑاتے ہیں, کیا نام ہے اس پر, یہ پرائیویٹ میڈیا پاکستان میں اسے بربادی پھیلا دی ہے, برا نہ بنایا, اچھا بنایا تو میرا کیا کریں گے. تو بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ لڑتے ہیں آپس میں کہ تو یہ کر گیا, تو وہ کر گیا, تو فلانا کر گیا, تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے ہمیں. پاکستان کے حالات کا اثرات ہمیں بھی پڑتے ہیں. اس میں جو میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, وینکرز وغیرہ کو حضرات کو چاہیے کہ ایشوز پر بات کریں, پرسنل نہ ہوا کریں. تو میں ان سے بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے الیکشن لڑیں, اپنا منشور بیان کریں. ہم نے جو منشور دیا تھا 2016 میں, ہم وہ لے جائیں گے لوگوں کے آگے, اور ہم نے جو 5 سال کی کر رہے اس کے بنا پر لے جائیں گے. تو وہ بھی یہی کریں. ہمارا کسی سے کوئی, ہم کسی کے خلاف نہیں. ہمارا کیا, اگر سلطان محمود صاحب کو اس کو ایک فیئر اینڈ فری الیکشن کے لیے وزیر اعظم بنتے, میرے سر پر, میں ہمارے یہاں روایت ہے کہ آؤٹ گوئنگ پرائم منسٹر جو ہے وہ انکمنگ کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کے حلف میں, ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے اگر ان کو لوگوں نے منتخب کیا. لیکن آپ کے قائد جن کے نام پہ حلف لیا ہے وہ خود جہاں لکھ کے دے گئے ہیں کہ ہم واپس آئیں گے, لیکن انہوں نے بھی, یہ آپ ان سے پوچھیں, یہ آپ ان سے پوچھیں, وہ جب ٹھیک ہوں گے ان سے آئیں گے, یا آپ ان سے دریافت کریں. میں اپنی بات کرنے کو نہیں, آپ میری گزارش سن لیں نا, آپ آزاد کشمیر کو لے جاتے ہیں ادھر لندن تک, ادھر نہ لے جایا کریں. سیاسی قیادت ان کی طرف سے فون آئے کہ ان کو سمجھائیں گے یہ کیا ایسی فضول باتیں کرتے ہیں, کیوں یہاں کشمیری کو حوصلہ توڑنا چاہتے ہیں. تو یہ میری آپ سے گزارش تھی کہ یہ جو لوگوں کو پوتر کرنے کا جو طریقہ عمران خان صاحب نے اپنایا ہے, یہ سوائے پوتر کرنے کے گندگی کو مزید اضافہ کرے گا, آزاد کشمیر کے اندر سیاسی کشیدگی پیدا کرے گا. ہم نے تو لحاظ نہیں کرنا نا, میں کیوں کروں لحاظ, میری پارٹی کیوں کرے, آزاد کشمیر کے لوگ کیوں کریں. نہیں, اگر وزیر اعظم کو اپنی عزت کا خیال ہے تو نہ سے, ہمیں کیا ہے. میں نے پہلے بھی ان سے گزارش کی تھی جب میں پہلی بار ان سے ملا تھا, ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے آپ کے ساتھ. الیکشن میں اگر آزاد کشمیر کے لوگ فیئر اینڈ فری الیکشن میں پی ٹی آئی کو ووٹ دیتے ہیں, اس کو پیپلز پارٹی کو دیتے ہیں, اور اس کو مسلمان کو دیتے ہیں, میں سب سے پہلا آدمی ہوں گا جو اس کو ان کے گلے میں ہاتھ ڈالے گا. ویسے اس طرح کریں گے تو ہم 2/3 ریزسٹ کریں گے اس کو, سوال ہی پیدا نہیں. تو یہ میری گزارشات تھیں آپ سے.